ڈاکٹر سندس، آپ سمجھتی ہیں کہ جو وہ اس کو رائے شماری کے ایشو کو جو یونائٹڈ نیشن نے طے کیا حالیہ دور میں وہ ذرا پس منظر میں چلا گیا ہے؟ بالکل، اور یہ پس منظر میں جانے کے پیچھے بہت ساری وجوہات کار فرما ہے، جس میں سب سے بڑی وجہ انڈیا کا کسی بھی تھرڈ پارٹی میڈیٹر کا بیچ میں مداخلت کرنے سے ہمیشہ سے ریلکٹنٹ رہنا ہے. وائی انڈیا از کوائٹ سیکیور، ہیز آلویز بین سیکیور، کہ کیوں تھرڈ پارٹی میڈیشن جو ہے وہ انڈیا کا موقف نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین کا معاملہ ہے. وہ مابین کا معاملہ جس پہ بھارت کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بات کرنا تو ممکنات 2019 میں جو تاریخی حیثیت منسوخ کرنے کے بعد سے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مودی کو تو بی جے پی کو تو اس کا فائدہ، سیاسی فائدہ حاصل ہوگا، لیکن کیا کشمیری اس بات سے خوش ہے؟ بالکل نہیں. تاحال کشمیر جو ہے وہ اس بات سے ناخوش ہے. یوم استحصال صرف پاکستان میں نہیں، خود سب سے پہلے کشمیر میں منانا شروع کیا گیا تھا. اور جو انڈین کے جو آرٹیکل ہے، انڈین کا جو قانون ہے، بھارتی قانون کے 360 کے اکارڈنگلی اگر آپ دیکھیں گے تو وفاق جو ہے وہ کسی بھی خطے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا جو ہے وہ رائٹ رکھتا ہے، لیکن 370 آرٹیکل کے اکارڈنگلی یہ جو رائٹ ہے وہ جموں کشمیر پہ نہیں رکھتا. اور 35A اسی آئین کی ایک کڑی ہے جس کے تحت جو ہے جو کشمیر میں پیدا ہوگا صرف وہی کشمیری ہوگا، اور اگر کوئی کشمیری آؤٹ آف کشمیر شادی کرتا ہے تو وہ جائیداد کے حق نہیں جی رکھتا ہے. تو ان سارے جو ڈیو رائٹس تھے کشمیری کو، ان کو سنپ کیا گیا، اور اس طرح کے ایک کے بعد دوسرے قوانین نکالتے چلے گئے. اور پھر آپ دیکھیں جو اس لیے کہ جو بھی جاب اپرچونیٹیز کشمیر میں ہوں گی اس میں پورے بھارت سے کینڈیڈیٹس آئیں گے. تو اس طرح کے قوانین گاہے بگاہے امپلیمنٹ کرنے کے بعد سے جو مسلم اکثریتی جو کشمیر کا ایک سٹیٹس ہے اس کو شیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو بھارت کی جانب سے، تو کشمیریوں کا اس بات پر بہت بڑا اعتراض ہے. لیکن چونکہ سو کال ڈیموکریٹک انڈیا میں آپ آواز نہیں اٹھا سکتے اپنی رولنگ پارٹی کے بارے میں، جو انڈینز نہیں اٹھا سکتے انڈیا میں بیٹھ کے، تو کشمیری کیا اٹھائیں؟